مقبوضہ کشمیر کے انتخابی نتائج میں کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کو دہائیوں کے بعد صوبائی اسمبلی میں ملنے والی برتری کو خطہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی بیانیے کی شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ان انتخابات میں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے راہل گاندھی کی بھارتی نیشنل کانگریس کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا تھا۔ نیشنل کانفرنس اپنے بلبوتے پر 40 سے زائد سیٹوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ کانگریس 6 سیٹیں جیت پائی۔ اس طرح 90 سیٹوں پر مشتمل جموں کشمیر اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد نے واضح اکثریت حاصل کی۔ دوسری جانب بھارتی جنتا پارٹی نے جموں کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں 29 سیٹیں حاصل کی۔ انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سلسلہ وار پیغامات میں بی جے پی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے الیکشن میں بھاری عوامی شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو اسمبلی میں برتری حاصل کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ واضح رہے کہ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے اور جموں کشمیر کو مرکزی انتظام والا خطہ بنانے کے بعد کشمیر میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے ہیں۔ ان انتخابات کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی کے رہنما پہلی مرتبہ ہندو چیف منسٹر بنانے اور جموں کشمیر میں اقتدار حاصل کرنے کے مسلسل دعوے کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بی جے پی نے اتحاد قائم کر کے جموں کشمیر میں مخلوط حکومت بنائی تھی، جو چند سال ہی چل پائی تھی۔ سن 2018 میں بی جے پی اس اتحاد سے علیحدہ ہوئی تو حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد کشمیر میں صدارتی راج نافذ کیا گیا تھا۔ لیکن پچھلے کئی سال سے نریندر مودی کہتے رہے کہ جموں کشمیر میں باپ بیٹے اور باپ بیٹی کی سرکار نہیں بنے گی۔ ان کا اشارہ فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور مفتی سعید اور ان کی بیٹی محبوبہ مفتی کی طرف تھا۔ حالیہ الیکشن میں مودی نے سری نگر اور جموں میں کئی ریلیوں سے خطاب کے دوران کہا کہ خاندانی راج ختم ہو رہا ہے اور دفعہ 370 کو واپس لانے کی باتیں کرنے والے در حقیقت لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد پر پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام تک لگا دیا۔ مودی اور بی جے پی کا بیانیہ یہ تھا کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے لوگ خوش ہیں اور وہ اس بار خاندانی پارٹیوں کو شکست دے کر اس فیصلے کی توثیق کریں گے۔ دوسری جانب نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے لوگوں سے شناخت اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ووٹ مانگا تھا۔ تجزیہ نگار ریاض ملک کہتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج مودی اور بی جے پی کے کشمیر سے متعلق بیانیے کے خلاف واضح ریفرینڈم ہیں۔ اس بیانیے کی کشمیر میں ہار ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے ماضی کے مقابلے میں جموں سے چند سیٹیں زیادہ لی ہیں، لیکن مسلم اکثریتی خطوں چناب ویلی اور پونچھ راجوری خطوں میں بی جے پی کو توقع سے بھی کم سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ چند روز قبل بھارت کے بعض میڈیا کمپنیوں نے الیکشن نتائج کی پیشگوئی کے سروے جاری کیے تھے۔ ان سبھی ایگزٹ پولز میں جموں کشمیر میں ایک معلق یا ہنگ پارلیمان کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ تاہم عمر عبداللہ نے ایگزٹ پولز کو وقت کا ضیاع قرار دے کر جیت کا اعتماد ظاہر کیا تھا، اور جموں کشمیر میں بی جے پی کے سربراہ رویندر رینا نے دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی اپنے بل پر اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائے گی۔ لیکن نتائج کے دوران رویندر رینا اپنے حلقہ نوشہرہ سے الیکشن ہار گئے۔ مودی حکومت کی طرف سے مسلسل یقین دہانیوں کے باوجود جموں کشمیر کے لیے باقاعدہ ریاست کا درجہ ابھی تک بحال نہیں کیا گیا ہے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں توسیع کی گئی ہے۔ اکثر حلقے کافی عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی نئی حکومت ایک میونسپلٹی جیسی ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ کو صرف اس فائل پر دستخط کرنا ہوں گے جسے گورنر ہاؤس سے گرین سگنل ملے گا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شیخ قیوم کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت وزراء کے لیے اور وزراء کے ذریعے ہوگی، جبکہ صحافی ریاض ملک کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ گورنر کو امن اور قانون، مالیات اور دوسرے اہم معاملوں میں بااختیار بنایا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے 2 دن پہلے گورنر ہاؤس بھیجنا ہوں گے۔ اس طرح پولیس محکمے کی کمان براہ راست نئی دلی کے پاس رہے گی۔ حکومت کسی منصوبے پر رقم مخصوص کرنے کے لیے بھی لیفٹیننٹ گورنر کی محتاج ہوگی۔ واضح رہے کہ بی جے پی جموں سے 29 سیٹیں حاصل کر کے نیشنل کانفرنس کے بعد دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے۔ سن 2014 کے انتخابات میں بی جے پی کو جموں سے 25 سیٹیں ملی تھی۔ بی جے پی اس بار پہلے کی نسبت اپنی سیٹوں کی تعداد میں 4 سیٹوں کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہی۔
مبصرین کہتے ہیں کہ مودی حکومت نے پہلے ہی گورنر کو 5 اراکین کو اسمبلی ممبر کے طور پر نامزد کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ نامزد ممبران پاکستان کے ہندو مہاجرین اور کشمیری پنڈتوں پر مشتمل ہوں گے۔ ریاض ملک کہتے ہیں کہ یہ 5 بھی اگر بی جے پی کے ممبران کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو اسمبلی میں بی جے پی کی عددی قوت 34 تک پہنچ جائے گی، اور اگر بعض آزاد امیدواروں نے بھی بی جے پی کی حمایت کی تو حکومت کو ایک نہایت طاقتور اپوزیشن کا سامنا ہوگا جو حکومت کا جینا حرام کر سکتی ہے۔